حسن بصری کا گزر ہوا تھا، انہوں نے تمہارے روح کو صاف کیا ہے، انہوں نے تمہارے چہرے کو صاف کیا ہے، اب اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری جو بصرہ کی سرزمین پر تنہ تنہا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جاتے ہیں، ایک رات کیا ہوتا ہے، حضرت امام حسن بصری جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ اس سے پہلے بھی کوئی مسجد میں حاضر ہو چکا ہے، اس سے پہلے کوئی پہنچ چکا ہے۔ حضرت حسن بصری سوچنے لگے کہ آج کون ہے جو ہم سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ آپ نے وضو کرنے کی آواز کو سنا تھا، آپ نے اسے دیکھا نہیں، جب قریب گئے اور اس کے چہرے کو جب دیکھا تو کوئی اور نہیں، وہی شرابی تھا جس کے منہ کو آپ نے دھلایا تھا، وہی گنہگار تھا جس کے چہرے کو آپ نے دھلایا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، وہ شخص جواب دیتا ہے، حسن بصری تو نے میرے چہرے کو صاف کیا تھا، حسن بصری تو نے ہمارے دل کو صاف نہیں کیا تھا، حسن بصری تو نے ہمارے بدن کو صاف کیا تھا، تو نے چہرے کو صاف کیا کیا کہ خدا نے ہمارے دل کو صاف کر دیا ہے، اللہ نے ہمارے دل کو صاف کر دیا ہے۔ وقت کا شرابی ہے لیکن حسن بصری سے پہلے جب خدا نے توفیق دیا تو مسجد میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری عادت ہوتی ہے کسی پر کامنٹ کرنے کی، ہماری عادت ہوتی ہے کسی پہ تنقید کرنے کی۔ یاد رکھو، نہ جانے خدا کب کس کو توفیق دے دے۔ ہر انسان کو رب سے توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے کہ خدا ہمیں توفیق دے دے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ تم وقت کا پاسا ہو تو تمہیں خدا توفیق دے دے۔ اللہ جب کسی کو توفیق دیتا ہے تو بڑے سے بڑا گنہگار بھی وقت کا ولی کامل بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ رب کی بارگاہ سے توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ خدا کی قسم تمہارا دل جتنا صاف رہے گا اتنی ہی برکت رب عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو، اللہ اس رات میں بھی اسے معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے، یہ مقدس رات اللہ نے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے اور گناہوں کو دھلنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں، آج کی رات میں ہم مکمل طور پہ رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں، روئے گڑگڑائیں۔ خدا کی قسم رب کی بارگاہ میں رب کے خوف سے اگر آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل گیا تو نجات کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ہمیں رب کے خوف سے رونا نہیں آتا، رب کے ڈر سے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ دنیاوی پریشانی ہوتی ہے تو ہم رو رو کے نہ جانے کیا سے کیا کر لیتے ہیں، لیکن دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ رب کے خوف سے ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اگر رب کے خوف سے روئیں گے، گڑگڑائیں گے تو یہ آنسو کل آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے یہ مقدس رات اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے عطا فرمایا ہے، اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، نادار کون ہے؟ صحابی عرض کیا، یا رسول اللہ ہم بھی جانتے ہیں مفلس کو ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اپنے سامنے وہ نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا، اپنے سامنے وہ نیکیوں کا انبار دیکھے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کے حق کو چھینا ہوگا، کسی کی غیبت کیا ہوگا، کسی کی چغلی کیا ہوگا، کسی کا حق چھینا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، غریبوں کو پریشان کیا ہوگا، اس کے دل کو دکھایا ہوگا۔ اپنے سامنے وہ نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا، لیکن جن جن لوگوں کے حق کو اس نے لیا تھا اب ان لوگوں کا حق
اب یہاں تو کچھ اور نہیں بلکہ حق کو وصولنے کے لیے اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی. اسی لیے یاد رکھو اگر تمہارے حق کو کوئی چھینتا ہے اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر, دنیا میں ملے نہ ملے وہاں تو ہر حال میں ملنا ہے, وہاں تو ہر حال میں تمہیں تمہارا حق دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی, جس کے حق کو چھینا گیا اس کی نیکیاں دی جائیں گی, جس کی غیبت کیا ہوگا, جس کو ستایا ہوگا, جس کو پریشان کیا ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی. اور جب ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی اس پر لوگوں کے حقوق باقی رہ جائیں گے, اب لوگوں کے گناہ کو اس کے نامے اعمال میں دیا جائے گا. اب تو نیکی ختم ہو گئی, اب لوگوں کے گناہ کو اس کے نامے اعمال میں دیا جائے گا. اب اس طرح سے کہ نیکیوں کا انبار تھا اس کے پاس, اب گناہوں کا انبار اس کے پاس ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نیکیوں کو لے کر آیا ہو لیکن لوگوں کا حق اس پر باقی رہا ہو, جس کی بنیاد پر اس کی ساری نیکیاں تقسیم کر دی گئی ہو, بانٹ دی گئی ہو. حقیقت میں مفلس وہ ہے. یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ مقدس یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے. اس رات کو ہم چائے نوشی میں یا یہاں وہاں گھوم پھر کے برباد نہ کریں. آپ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, تسبیح پڑھیں, نمازیں پڑھیں, کچھ نہ کچھ کر کے جس میں آپ کی سہولت ہو. آدمی اگر ایک ہی کام کو لگاتار کرتا رہے تو اس میں تھک جاتا ہے, تو آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگے, اور اگر تھک گئے تو یہاں وہ گھومے نہیں, ہلکا سا باہر نکلنا پھر اپنی جگہ پہ چلے جائیں. تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کی اس گھڑی کو اور اس مقدس رات کو آپ برباد نہ ہونے دیں, اور پھر آپ قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے, اپنے آباء و اجداد کے لیے جائیں, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں. اس لیے کہ جہاں یہ رات زندوں کے لیے ہے وہاں مردوں کے لیے بھی ہے. آپ جائیں ان کی مغفرت کے لیے, ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں, ان کی جو خطائیں ہوئی تھی, ان کے جو گناہ ہوئے تھے ان کی معافی آپ مانگیں اللہ رب العزت سے. یقین اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کے آباء و اجداد یعنی آپ کے دادا پر دادا کے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. کیونکہ وقت 11 بجے کا تھا, 11:10 ہو چکا ہے.